السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رات ایک بہت زیادہ افسوسناک خبر موصول ہوئی، اور جس انداز سے وہ خبر موصول ہوئی بہت زیادہ دل دکھا۔ بتایا یہ گیا کہ عاصم جمیل صاحب، جو مولانا طارق جمیل کے چھوٹے بیٹے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اس کے ساتھ میں ایک خبر اور بھی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ان کو گولی مار کر کے قتل کیا گیا ہے۔ تلمبا میاں چنو ایک علاقہ ہے پڑوس ملک کے اندر۔ تلمبا یہ مولانا طارق جمیل کا جو ہے اپنا مادری علاقہ بھی ہے۔ اسی علاقے کے اندر ان کو گولی مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر اس انداز سے چلی ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ چند منٹوں کے اندر ہزاروں لوگوں نے اس کو جو ہے وائرل کر دیا۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد پھر دوسری خبر یہ آتی ہے کہ نہیں، قتل نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہوں نے سیوسائڈ کری تھی۔ قتل والی نیوز اس انداز سے چلی، قتل والی پوسٹ اس انداز سے وائرل ہوئی کہ سیوسائڈ والی جو پوسٹ ہے لوگ اس کو جو ہے فیک سمجھنے لگے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو سیوسائڈ کی ہے وہ فیک نیوز ہے، یہ اصل خبر ہے۔ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں پریشان تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر دے عاصم جمیل صاحب کے بڑے بھائی مولانا یوسف جمیل صاحب کو، کہ انہوں نے بہت بڑی ہمت کا کام کیا۔ اس صورت کے اندر جب بھائی کا انتقال ہو، گھر میں جوان جنازہ رکھا ہوا ہو، کس کی ہمت ہوتی ہے؟ منہ نہیں کھولا جاتا، کچھ بولا نہیں جاتا۔ لیکن بیچارے بڑی ہمت کر کے میڈیا کے اوپر آئے اور خود اس بات کی وضاحت کری کہ میں بہت ہمت کر کے میڈیا کے اوپر آ کے یہ بات واضح کر رہا ہوں، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے خبریں وائرل کر رکھی ہیں اور بہت زیادہ فیک نیوز چل رہی ہے۔ خالی اس بات کی وضاحت کرنا ضروری تھا۔ اس میں انہوں نے خود وضاحت کی کہ جو چھوٹے بھائی تھے بچپن سے وہ ڈپریشن کا شکار تھے، اور پچھلے 5-6 مہینے سے، کیونکہ ان کا علاج چل رہا تھا، پہلے سے چل رہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس علاج کے اندر اضافہ کیا گیا اور ان کو کچھ شوق وغیرہ بھی دیا گیا، الیکٹرک شوق، اور 6 مہینے سے یہ شوق والا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ لیکن بہرحال لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی منظوری کے طبیعت کے اندر کوئی خاص افاقہ نہیں ہوا۔ اس ٹریٹمنٹ سے تنگ آ کر کے پہلے وہ ڈپریشن کا شکار تھے، گھر میں کوئی تھا نہیں تھا، سیکیورٹی گارڈ کی گن لے کر کے انہوں نے خود کو گولی مار لی، اور کچھ دیر کے بعد انتقال ہو گیا۔ لیکن بہرحال سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر چلی کہ ان کو قتل کیا گیا، اور جو سیوسائڈ والی بات تھی، جو صحیح بات تھی، وہ فیک لگنے لگی لوگوں کو۔ اس انداز سے غلط نیوز چلائی گئی کہ صحیح خبر جو تھی وہ لوگوں کو فیک لگنے لگی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا طارق جمیل صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور کوئی غلط بات سوشل میڈیا کے اوپر نہ پھیلائے، کیونکہ بہت غلط انداز سے کہ دشمنی تھی، مار دیا، اور ایک ہائے ہلا۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو میں نے تو یہاں تک کہا کہ مولانا طارق جمیل چھوٹی ہستی نہیں ہے، شاید پاکستان میں کرفیو لگ جائے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ بات غلط ثابت ہوئی۔ لیکن پھر بھی افسوس کی بات ہے کہ مولانا طارق جمیل کے جوان بیٹے اس دنیا سے چلے گئے۔ جس باپ کے سامنے اس کے جوان بیٹے کا جنازہ رکھا ہوا ہو، اس پر کیا بیتتی ہوگی، ہم لوگ تو اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ لیکن دوستوں، پھر بھی کوئی بات زبان سے نہ نکالیں، کیونکہ جب اس طریقے کی کوئی بات پیش آتی ہے تو کچھ جذباتی نوجوان جو ہیں وہ اس طریقے کے سوالات پوچھتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ خودکشی کرنے والا کل قیامت کے دن جہنم میں اسی طریقے سے بار بار کرتا رہے گا۔ بھائی پتہ نہیں کون کس سچویشن میں تھا، کون کس حالات میں تھا، کس پر کیا بیت رہی تھی، ہم نہیں جانتے۔ جانے والا چلا گیا، اللہ کے اوپر چھوڑو، اس طریقے کی کوئی بات نہیں کرو، بلکہ ہو سکے تو سورۃ فاتحہ پڑھو، چاروں کل پڑھو، اور مولانا طارق جمیل کے بیٹے اور اس دنیا میں جتنے بھی ایمان والے ہیں سب کو ایصال ثواب کریں۔ اپنے گھر والوں کو بھی یاد رکھیں، اپنے بزرگوں کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا طارق جمیل صاحب کو ہمت عطا فرمائے، اور ہم سب لوگوں کو غلط باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔